کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کینسر کیوں ایک وبا کی طرح پورے بلوچستان میں پھیل رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں یعنی کہ کلائمیٹ چینج نے نارتھ بلوچستان یعنی کہ پشتون بیلٹ کو سب سے زیادہ متاثر کیوں کیا ہے؟ آئیے آج ان سوالوں پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسے سنگین مسئلے پر ہے جس پر عموماً بہت کم بات ہوتی ہے اور اس حوالے سے ریسرچ بالکل ناپید ہی قرار پائی ہے، مگر یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ یہ ہمارے علاقے کو ایک دیمک کی طرح کھوکھلا کرتا جا رہا ہے اور حالات مزید بدتر ہوں گے اگر اس مسئلے پر ہم نے بروقت اقدامات نہ کیے۔ آنے والے ضلع چارلی میں 1998 میں کنڈکٹ ہونے والے ان نیوکلیئر ٹیسٹ کے رد عمل میں آج تک اپ ٹو ڈیٹ کرنٹ ڈے تک بہت ہی خطرناک نیوکلیئر ریڈیشنز ایمٹ ہو رہی ہیں، یعنی کہ جو نیوکلیئر ایکسپلوژن کے یورینیم کے یا پلوٹونیم کے جتنے بھی ریڈیشنز ہیں، چاہے وہ الفا گیما بیٹا ریز ہوں، وہ آج تک وہ شعاعیں سراؤنڈنگ کے ایریاز میں ابھی تک پروپیگیٹ کر رہی ہیں۔ سراؤنڈنگ میں جتنے بھی علاقے ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے، جس سے بہت سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر میں آج صرف دو اہم موضوعات پر، ان مسئلوں پر بات کرنا چاہوں گا جو ان ریڈیشنز کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں۔ جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے کرنٹلی اس وقت بلوچستان میں لگ بھگ 3000 کیسز ہر ماہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان نیوکلیئر ٹیسٹ کے رد عمل میں جو یہ نیوکلیئر ریڈیشنز پروپیگیٹ ہو رہی ہیں، یعنی کہ وہ پھیل رہی ہیں علاقے میں، اس سے ہو یہ رہا ہے کہ وہ انسانی اعضاء کو ایٹ کر رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، چاہے وہ لیور ہو، لنگ ہو، اسپیشلی فیمیلز میں بریسٹ کینسر جو اس وقت بہت زیادہ پاکستان میں پھیل رہا ہے، تو ہمارے علاقے میں یہ چیز بہت زیادہ اس وقت نمایاں رپورٹ ہو رہی ہے۔ میں یہاں بات جو کینسر کی ٹائپس ہوتی ہیں یعنی کہ جینیٹک ڈس آرڈرز کی، میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایک ہیریڈیٹری ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ہیومن انفلوئنس کی وجہ سے نیوکلیئر جو ٹیسٹ کی کنڈکٹ کیے گئے، اس کا جو اثر ہمارے معاشرے پہ پڑ رہا ہے، میں اس کی بات یہاں کر رہا ہوں۔ یعنی کہ ان نیوکلیئر ٹیسٹ کی وجہ سے نہ صرف ڈسٹرکٹ چارلی میں بلکہ آس پاس پورے علاقے میں ان ریڈیشنز کی وجہ سے انسان کینسر جیسے موذی مرض کا شکار بن رہے ہیں، اور یہ کینسر ہر روز نہ صرف ہوا کے تھرو بلکہ یہ انڈر گراؤنڈ جو ہمارے پانی کے ریسورسز ہیں ان کے تھرو بھی یہ ریڈیشنز ٹرانسفر ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں، اسپیشلی نارتھ بلوچستان میں، بلکہ پورے بلوچستان میں، لیکن نارتھ بلوچستان میں یہ چیز بہت زیادہ اس وقت آپ کے لیے نومینیٹڈ ہے۔ سیکنڈلی جو ہمارا پروونس بلوچستان ہے، پچھلے 20 سالوں سے یہ قحط کی زد میں ہے، اور آپ نے اس حوالے سے شاید کبھی سوچ و بچار نہیں کی ہوگی کہ یہ قحط، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ یہ کلائمیٹ چینج کا جو اتنا سیویئر امپیکٹ اس علاقے پر، اسپیشلی پورے پاکستان میں، صرف بلوچستان پر اتنا زیادہ امپیکٹ اس کا کیوں رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اگر ہم بیک جائیں 20 سال پہلے، ویسے تو 24 سال بنتا ہے، لیکن 20 سال اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو 20 سال سے یہ امپیکٹ ہمیں بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس کی ایک اور وجہ وہی جو اس کا کو ریلیشن ہے اس نیوکلیئر ٹیسٹ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ریسنٹ جو ریسرچ سٹڈیز اس وقت ہوئی ہیں کرنٹلی 2020 میں، تو اس میں یہ تحقیق سامنے آئی کہ جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا کلائمیٹ چینج پر بہت اثر اندازی کا ایک نمایاں کردار نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ نیوکلیئر ریڈیشنز ہوتی ہیں، یہ ایٹماسفیئر کا جو ایک لیئر ہے اسٹریٹوسفیئر، اس میں یہ ریڈیشنز ہماری کلاؤڈ فارمیشنز کو، ہماری جتنی بھی آب و ہوا ہے، یعنی کہ جو ہماری ایئر کمپوزیشن ہے، اس کو بیڈلی ڈیمیج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو رین سائیکل ہوتا ہے یا سنو فال ہوتی ہے ہمارے علاقے میں، جو سیزنل رینز ہوتی تھی، چاہے وہ مونسون کی ہوں یا ونٹر رینز ہوں، اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے اس چیز کا۔ تو اس کے اثرات یہ وقت کے ساتھ گزرے کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں
ڈکلائن ہوتی ہے، اور یہ نمایاں کردار کلائمیٹ چینج کو اس صورت میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ جو ہماری ایٹماسفیئر کا سب سے لوسٹ لیئر ہے ٹروپوسفیئر، یہ نیوکلیئر ریڈیشنز اس ٹروپوسفیئر کے کمپوزیشن کو بیڈلی ڈیمیج کرتی ہیں، اور جو ہماری رین سائیکلز ہوتی ہیں یا کلاؤڈ فارمیشنز ہوتی ہیں یہ اس چیز سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اس کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو اس وقت جو دو میجر ایشوز ہیں، یعنی کہ ایک کینسر کا پروپیگیشن ایک دم اتنا فاسٹ، اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں پر جو کلائمیٹ چینج کا اتنا امپیکٹ نظر آتا ہے، ان دونوں ایشوز میں اس نیوکلیئر ٹیسٹ کا کیا رول ہے اور اس کا کیا کردار ہے، یعنی اس کو ہم کتنا ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ دونوں مسئلے مسائل عدم توجہی کے باعث آج تک بہت کم ڈسکس ہو پا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاں اس چیز پہ بہت کم بات ہو رہی ہے، اور ضرورت یہ ہے وقت کی کہ اس حوالے سے ریسرچ بھی کنڈکٹ کیے جائیں اور اس کے سولوشنز، نیئرسٹ پاسبل سولوشنز کی طرف گورنمنٹ کو اور پبلک کو چاہیے، جنرل پبلک کو، کہ اس حوالے سے وہ اس چیز پہ ذرا فوکس کریں، نہیں تو یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ، اور فیوچر میں اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بڑے ہارش ہوں گے۔ آج کے لیے دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ آپ سے بہت